بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کسی کو بھی بخشنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا تھا۔ آج ہم اسی معاملے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ امریکہ کے نیو یارک کے اندر ایک یونیورسٹی کے کنونشن سینٹر میں ایک پروگرام ہو رہا تھا۔ وہاں پہ ایک بدبخت انسان کا چھریوں کا پے در پے وار کیے گئے۔ موت و حیات کی کشمکش میں ہے وہ انسان۔ وہ انسان کون تھا؟ آج کی جنریشن اس کے بارے میں شاید نہ جانتی ہو۔ سلمان رشدی، ایک ایسا نام جو انڈین مسلم تھا، لیکن اس نے ایک کتاب لکھی سن 1988 کے اندر جس کا نام تھا شیطینک ورسز، نعوذ باللہ۔ یعنی اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو شیطانی آیات۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس شخص نے اس کتاب کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ گستاخانہ کلام پیش کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی، اور اس کی بیس کے اوپر سب سے پہلے انڈیا سے فتویٰ جاری کیا گیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کا خون مسلمانوں پہ حرام ہے، حلال ہے۔ جس کو بھی یہ بات پتہ لگی سن 1988 کے اندر، یہ اتنی طول پکڑ گئی تھی بات کہ یہ سر چھپا کے بھاگ گیا اور اس نے جا کے پناہ لے لی۔ آج کل یہ امریکہ میں مقیم ہے۔ جب اس نے کتاب لکھی، ایران کے اس وقت کے سربراہ آیت اللہ خمینی صاحب، انہوں نے بھی فتویٰ جاری کیا کہ سلمان رشدی کو جان سے مارنا مسلمان کے اوپر حلال ہے، اور ایرانی گورنمنٹ نے اس کے سر پہ $30 ملین کا انعام رکھا کہ جو بھی اس کو مارے گا $30 ملین، اگر آج کے پاکستانی روپوں کے اندر بات کی جائے تو تقریباً یہ 1 ارب روپے سے اوپر کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اتنا عرصہ تو یہ بچتا رہا، پہلے بھی اس پہ 2-3 دفعہ حملے ہوئے، یہ بچ گیا۔ ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر نیو یارک میں ایک یونیورسٹی کے کنونشن سینٹر میں یہ کوئی خطاب کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک شخص بڑی تیزی سے اسٹیج کے اوپر چڑھا، اسٹیج کے اوپر چڑھ کے پہلے اس کو مکہ مار کے نیچے گرایا اور اس کے بعد چاقو کے اس پر کئی وار کیے، اور ایک بار اس نے گردن پر بھی کیا۔ اس کے بعد تیزی سے حرکت میں آنے کی وجہ سے پولیس اتنی جلدی ریئیکٹ نہیں کر سکی، لیکن جب اس نے حملہ کر دیا تو پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور زیر حراست لے لیا۔ سلمان رشدی کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں پہ اس وقت اس کی حالت بہت تشویشناک تھی، اور اسٹل ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے، شاید زندگی میں اگر بچ بھی گیا تو کبھی بول نہ پائے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ موت کا پروانہ اس کا کٹ چکا، شاید اب بچے ہی نہ وہ، اور اس کو بچنا چاہیے بھی نہیں۔ ایسے ملعون کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی نظر میں وہ انسان ایک ہیرو ہے۔ اس کی ڈیٹیل کل شام کو سامنے آئی
اس کا نام پتہ لگا کہ مادی اتری یا مادی اتاری 2 نام اس کے لیے جا رہے ہیں. دونوں میں سے جو بھی اس کا ایکچوئل نام ہے, اس نام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, کیونکہ ہادی نام جو ہے وہ مسلمان ہی زیادہ تر رکھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سارا الزام ایران کے اوپر دیا جا رہا ہے, کیونکہ ایران وہ ملک تھا جس نے اس کے سر پہ انعام رکھا تھا. جب انعام رکھا گیا اس کے بعد تو یہ مفرور ہو گیا. اب ایک شخص نے جس نے سلمان رشدی پہ حملہ کیا, اس کا جب ڈیٹیلز نکالی, انہوں نے فیس بک اکاؤنٹ نکالا اور دیگر اس کے گھر پہ بھی چھاپے مارے گئے, تو اس کے فیس بک سے آیت اللہ خمینی صاحب کی تصویریں نکلیں, پروفائل آئی ڈی پہ بھی اس کی آیت اللہ خمینی صاحب کی تصویر تھی, اور اس کے گھر سے بھی بڑے بڑے شیعہ علماء کی تصاویر برآمد ہوئیں. زیادہ ڈیٹیلز پولیس نہیں دے رہی ہے, زیادہ چیزیں وہ نہیں بتا رہی ہے, لیکن جو اب تک کی فائنڈنگز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. اب ایران کے اوپر جب سوال اٹھا تو ایرانی گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم اس بندے کو نہیں جانتے, یہ ایرانی ہے ہی نہیں, یہ ایرانی نژاد نہیں ہے. ایران نے جب اس کا یہ جواب دیا تو پولیس نے مزید تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ یہ ہادی مطاری نامی بندہ بیسیکلی امریکہ میں ہی پیدا ہوا, کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد اس نے یہ کام کیا. 24 سال کا نوجوان ہے جس نے سلمان رشدی کو چاقو کے وار کیے ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں بچے گا, کیونکہ وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ انسان واپس آتا ہے, کیونکہ وینٹیلیٹر پہ ویسے ہی انسان ایک نیم مردہ سی پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے. زخم اس کے کافی گہرے تھے, چاقو جو اس نے مارے وہ کافی زہرے ہیں, تو آنکھ ایک اس کی ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ ضائع ہو چکی ہے. ہادی اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے, اس کے اوپر وہاں کے قانون کے مطابق کیس چل رہا ہے, لیکن اگر سلمان رشدی مر جاتا ہے تو ہادی مسلمانوں کی نظر میں ایک ہیرو بن جائے گا, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جو کام کوئی اور نہیں کر سکا وہ ایک اس شخص نے کر دیا, اس نوجوان نے کر دیا جو اس کتاب کے لکھے جانے کے بھی تقریباً 10 سے 12 سال بعد پیدا ہوا. اس شخص نے وہ کام کر دیا جو آج تک کوئی اور نہ کر سکا. اب ہادی مطاری کا جہاں تک تعلق ہے, اس نے سارا تعلیم وہاں سے امریکہ سے ہی حاصل کی, پلا بڑا وہیں ہے, بھی امریکی نژاد, لیکن اب پولیس کو یہ ٹینشن پڑ گئی ہے کہ یہ یہاں پہ آیا کیسے, اور اس کے پاس سے انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس بھی ان کے پاس سے برآمد ہوا, جس کو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 2 نمبر ہے, اس کے اوپر اوریجنل نام نہیں لکھا ہوا, تصویر اسی کی ہے لیکن نام کسی اور کا ہے. اب آئیڈینٹیٹیز 2 ہیں یا کیا ہے, اس کی ڈیٹیل تو پولیس نکالے گی, اس کے بعد ہی ڈیٹیلز پتہ لگیں گی. آپ کو بھی ٹویٹر سے اور مختلف سوشل میڈیا چینل سے آپ کو ساری ڈیٹیل سامنے آئیں گی. بی بی سی نے اس واقعے کو کافی اچھالا ہے, اور پاکستان کے اندر جیو نیوز نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. اس کے علاوہ اس سینس میں کسی نے بات نہیں کی کہ جی اس کو مارنا غلط تھا, اس پہ کسی نے بات نہیں کی, خاص طور پر پاکستان کے اندر تو اس کے اوپر کوئی بات کر بھی نہیں سکتا. اس کی جہاں تک کتاب کی بات ہے, وہ کتاب ایشیا کے اندر بین ہے, پورے ایشیا میں وہ کتاب سیل نہیں ہو سکتی, اور اگر پاکستان میں بھی کسی کے پاس سے اگر کتاب ملے تو وہ بھی واجب القتل ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے کنٹینٹ بناتے ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہماری محنت کے اوپر آپ 4 چاند لگائیں. السلام علیکم.